بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں کمرشل پروازوں کا پلان تیار۔ اگر امریکہ پاکستان کی طرح کورونا کو قابو کرتا تو اربوں ڈالر بچا سکتا تھا۔ IMF کے سابق چیف اکانومسٹ۔ جو بائیڈن کے پورے خاندان کو قید میں دیکھنا چاہتا ہوں، صدر ٹرمپ۔ آذری آرمی کے ہاتھوں آرمینیا سے آزاد کروائے گئے علاقوں میں آذان کی گونج۔ یوٹیوب پر مذہبی مواد مونیٹائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمت ہے تو مجھے گرفتار کرو، مریم نواز کا چیلنج۔ عدالت کا کیپٹن صفدر کو رہا کرنے کا حکم۔ آنکھیں محفوظ اور بینائی کرے تیز۔ ہائی بلڈ پریشر کے مرض سے ابھی سے بچیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات منگل کو ایک معاہدے پر دستخط کریں گے جس کے تحت اسرائیل کے بین گوریون ہوائی اڈے سے دبئی اور ابوظہبی کے درمیان ہر ہفتے 28 کمرشل پروازوں کی اجازت دی جا سکے گی۔ اس معاہدے کے تحت جنوبی اسرائیل کے ایک چھوٹے ہوائی اڈے پر لامحدود تعداد میں چارٹر پروازوں کی اجازت ہوگی اور ہر ہفتے 10 کارگو پروازیں چلائی جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت نقل و حمل نے بتایا ہے کہ پروازوں کا آغاز چند ہفتوں کے اندر ہو جائے گا۔ اسرائیلی فضائی کمپنی نے اسرائیل نے گزشتہ ستمبر کے اوائل میں کہا تھا کہ اس نے تل ابیب سے متحدہ عرب امارات جانے والی پروازوں کو چلانے کے لیے فلائٹ کا شیڈول تیار کر لیا ہے۔ عالمی بینک کے سابق چیف اکانومسٹ اور اوباما کی اکنامک کونسل کے صدر لیری سمرز کی جانب سے پاکستان کی کورونا کے خلاف حکمت عملی کی تعریف کی گئی ہے۔ امریکی ٹی وی چینل CNN کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے لیری سمرز نے کہا کہ امریکہ کی کورونا کو قابو کرنے میں ناکامی ناقابل تصور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طرح اس عالمی وبا کو قابو کرتا تو $10 ٹریلین یعنی 10,000 ارب ڈالر کی رقم بچائی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ٹیسٹنگ کی رفتار کو ہنگامی طور پر بڑھانا ہوگا۔ اس سے پہلے دوستو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ورلڈ اکنامک فورم میں بھی پاکستان کورونا کے خلاف اقدامات کو دنیا کے لیے قابل تقلید قرار دے چکے ہیں۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے کورونا بحران کے دوران تاریخی اقدامات سے نہ صرف قیمتی جانوں کو بچایا بلکہ لوگوں کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا۔ ایک ایسے وقت میں دوستو جب خطے اور دنیا میں اکثر ممالک کو تنقید کا سامنا ہے، پاکستان کی کورونا حکمت عملی کی تعریف اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم چیلنجز کو کامیابیوں میں بدل سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرا مقابلہ امریکی صدارتی انتخاب کے بدترین امیدوار جو بائیڈن سے ہے۔ مجھے اگر بائیڈن سے شکست ہوئی تو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، میں شاید امریکہ ہی چھوڑ جاؤں۔ اپنی تقریر میں صدر ٹرمپ نے اپنے مد مقابل ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے پورے خاندان کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک کی دوستو میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ اپنے مقابل امیدوار جو بائیڈن سے رائے عامہ کے سرویز اور صدارتی مہم کے لیے جمع کیے گئے فنڈز کے اعتبار سے پیچھے ہیں۔ جو بائیڈن 38 کروڑ ڈالر سے زیادہ رقم جمع کر چکے ہیں جبکہ صدر ٹرمپ کی مہم کے لیے گزشتہ ماہ تک 24 کروڑ سے اوپر رقم جمع کیے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں مزید رقم جمع کر سکتا ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا فنڈ ریز بن سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ ماضی میں بھی انتخابات کے حوالے سے سوالات کھڑے کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی طور پر انتخابات ملتوی کرنے کی بھی تجویز دی تھی۔ آذربائیجان کی آرمی کے ہاتھوں آرمینیا کے قبضے سے آزاد کرائے گئے ایریا جبرائیل اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر علی زادہ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اردو میں لکھا کہ آرمینیا کے قبضے سے آزاد ہوئے آذربائیجان کے جبرائیل میں دی گئی آذان کی پہلی آواز۔ علی زادہ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں بتایا کہ آذری آرمی نے آرمینیا سے آزاد کرائے گئے شہر فضولی میں آذربائیجان کا قومی پرچم لہرا دیا ہے۔
اس کے علاوہ آذری سفیر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ آذربائیجان کی آرمی نے آرمینیا کے قبضے سے جبرائیل کے 13 علاقے آزاد کروا لیے ہیں۔ میوزک بینڈ سٹرنگز کے رکن اور نامور کمپوزر گلوکار بلال مقصود نے اس برس اگست میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوٹیوب پر مذہبی مواد کو مونیٹائز نہیں ہونا چاہیے۔ بلال مقصود نے یوٹیوب پر مذہبی مواد سے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا اور منافع بخش تنظیموں کی جانب سے مارکیٹنگ کے مقاصد سے اس میں مداخلت کو پریشان کن قرار دیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ مولانا طارق جمیل کا چینل مونیٹائز ہے جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد کا چینل مونیٹائز نہیں ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ قریبی رشتوں کے ذریعے بلیک میل کرنے کی بجائے ہمت ہے تو مجھے گرفتار کرو۔ دوستو، اس خاتون یا بی بی سے کوئی پوچھے کہ جب تمہارے خامد کو گرفتار کیا گیا تو تم نے کیا کر لیا، اب تم ہمت کی باتیں کر رہی ہو۔ بہرحال مریم نواز کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کے مزار پر ان کے فرمودات کو دہرانا کون سا گناہ ہے۔ قائد اعظم کے مزار پر نواز شریف زندہ باد یا مریم زندہ باد کے نعرے نہیں لگے بلکہ صرف ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے گئے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ مزار قائد پر ہلڑ بازی پی ٹی آئی نے کی تھی اور ہمارا مزار قائد پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی گناہ بن گیا۔ جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے کون ڈرتا ہے۔ فاطمہ جناح سے لے کر نواز شریف سب کو غدار قرار دیا گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ نامعلوم افراد کون ہے جو خلائی مخلوق سے زمینی مخلوق بن چکے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے اور ہمیں قوم کو بتانے کا موقع دیا ہے کہ نواز شریف سچ کہتے ہیں کہ ملک میں ریاست کے اندر ریاست نہیں بلکہ ریاست سے بالا ریاست ہے۔ مریم بی بی کا کہنا تھا کہ قریبی رشتوں کے ذریعے بلیک میل کرنے کی بجائے ہمت ہے تو مجھے گرفتار کرو۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم دھمکیوں سے مرعوب ہو جائیں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ کراچی میں صفدر کی گرفتاری کا مقصد پی پی اور نون لیگ میں دڑار پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ صفدر کو پہلے سے دھمکیاں مل رہی تھی کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ کیپٹن صفدر کو آج گرفتار کیا گیا اور انہیں ان کی اہلیہ کی موجودگی میں گرفتار کیا گیا۔ رینجرز نے ان کے کمرے کا دروازہ توڑ کر گرفتار کیا۔ مولوی فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا عمل شرمناک ہے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کو کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے بے خبر رکھا گیا اور پولیس پر دباؤ ڈال کر صفدر کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ مولوی فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بدماشی ہے اور یہ تمام عمل پی ڈی ایم میں اختلاف پیدا کرنے کی سازش ہے۔ پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے کہ صفدر کو فوری رہا کیا جائے۔ عدالت نے مزار قائد میں نعرے بازی کرنے کے کیس میں کیپٹن صفدر کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے جمع کروانے کا حکم جاری کیا ہے۔ صفدر کے وکلاء نے موقف اختیار کیا تھا کہ مقدمہ بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا ہے، اس لیے فوری طور پر خارج کیا جائے۔ صفدر کو بختر بند گاڑی میں سٹی کوٹ لایا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سماعت کے دوران مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے وکلاء آپس میں الجھ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دوران سماعت وکلاء کے درمیان تلخ کلامی بڑھ جانے کے بعد فاضل جج اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ عمر کے ساتھ ساتھ نظر کا کمزور ہونا عام بات ہے۔ آنکھوں کی حفاظت نہ کی جائے تو کم عمری میں بھی آنکھوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹی وی اور کمپیوٹر جدید دور کی ایجادات ہیں، ان کے بے جا استعمال سے آنکھوں کے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت منہ میں ڈال کر چبائیں مگر پانی ہرگز مت پئیں۔ ایسا کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی جائے گی۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں میں لگا کر مالش کیجیے۔ اس طرح نہ تو نظر کمزور ہوگی اور نہ ہی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ آگے سردیوں میں گاجروں کا موسم آنے والا ہے۔ گاجر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے، اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھاپے میں بھی خراب یا کمزور نہیں ہوگی۔
آنکھوں میں درد ہو تو تھوڑی سی روئی کو گرم دودھ میں ڈبو کر آنکھوں کے ارد گرد ٹکور دیں، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنکھوں میں ذرا سا شہد ڈال لیں اور پھر 15-20 منٹ بعد آنکھیں دھو لیں، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا اور بینائی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ خالص دودھ کی ملائی کسی کپڑے پر رکھ کر آنکھوں پر باندھ دیں، ایسا کرنے سے آنکھوں کو فائدہ ہوگا۔ آج کے دور میں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جدید تیز رفتار زندگی میں ذہنی دباؤ، غصہ اور مناسب خوراک کی بجائے فاسٹ فوڈ کا استعمال ہائی بلڈ پریشر بڑھانے کا سبب بن رہا ہے۔ دوستو، اس بیماری میں 70% لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو معمولی چکر آ جاتا ہے تو لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کیا دور چل رہا ہے، جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر کیسے کیسے پرابلم ہوتے ہیں، انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ واپس گھر لوٹے گا بھی کہ نہیں۔ ایسے حالات میں بچے جب سکول جاتے ہیں، بھائی والد دفتر جاتے ہیں، تو حالات کی وجہ سے بندہ ویسے ہی ٹینشن میں رہتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کئی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جس میں برین ہیمریج، دل اور گردوں کے امراض سے لے کر بینائی تک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ماہرین لائف سٹائل پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وزن کو کنٹرول کر کے، نمک کا استعمال کم کر کے، چربی کا استعمال کم کرنا اور لائف سٹائل کو امپروو کرنا اور فزیکل ایکٹیویٹی اس میں تھوڑی زیادہ ہو، جان ہے تو جہان ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق جان ہے تو جہان کی مسلمہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے انسان کو زندگی میں آج بلکہ ابھی سے اپنی طرز زندگی اور طرز خوراک میں سادگی کے ساتھ ساتھ ورزش کی طرف خاطر خواہ دھیان دینا ہوگا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔